یاد رکھو جو لوگ مسجدوں میں جا کر حاضری دے کر نماز ادا نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کو غلامی کا احساس نہیں دلاتے کہ ہم غلام ہیں، گویا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہم تیرے مقابلے میں ہیں، نہیں جھکاتے سر تیرے سامنے، نہیں کرتے تیری غلامی، کیا کر لے گا تو میرا؟ گویا کہ وہ اس بات کی اکڑ دکھاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈھیل ضرور دے دیتا ہے آزمانے کے لیے، لیکن اس ڈھیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس نے تمہیں مالک بنا دیا اور مختار کل بنا دیا۔ مچھلی تو آپ لوگ پکڑتے ہی ہوں گے، علاقائی مچھلی کا ہے، وہ جو ڈور سے پکڑی جاتی ہے مچھلی، کبھی دیکھیں اس میں دانا وانا لگا کے جانور لگا کے کچھ وہ جو پھینک دیتے ہیں، مچھلی کھینچتی ہے، ہاں پھنس گیا کانٹا، لے کے بھاگ رہی ہے، ایک دم نہیں کھینچتے ہیں آپ ڈور کو، بھاگو کہاں تک بھاگے گی، اب تو تم پھنسی گئی ہو، اب مچھلی بھاگ رہی ہے اور آپ ڈور کو ڈھیل دے رہے ہیں، یا جب وہ بھاگتے بھاگتے تھک جاتی ہے تب آپ کھینچتے ہیں۔ کیوں؟ ڈھیل دے رہے ہیں اور وہ بھاگ رہی ہے، تو کیا بھاگنے کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں یا وہ بھاگ سکتی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کانٹا اس کے جبڑے میں یا اس کے کانٹوں میں پھنس چکا ہے، اب وہ بھاگ نہیں سکتی، کتنا بھی بھاگے گی ڈور تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی اللہ کہتا ہے بھاگو، اگر بھاگ سکتے ہو میری زمین پر، شراب پی کر بھاگ سکتے ہو بھاگو، جوا کھیل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیل کر گناہ عظیم کر کے بھاگ سکتے ہو تو بھاگو۔ کتنا بھاگو گے؟ ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 10 دن، 20 دن، 1 سال، 2 سال، 10 سال، بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ ریموٹ کنٹرول تو میرے ہی ہاتھ میں ہے، بھاگ سکتے ہو تو بھاگو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئی ملک الموت، موسیٰ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا روح نکالنے، مارا ایک مکہ، فرشتے ہی کو مکہ مارا، روتے ہوئے پہنچ گئے ملک الموت اللہ کے پاس، کیا ہوا؟ روح نکالنے گئے، موسیٰ نے مکہ مارا۔ اللہ نے کہا موسیٰ سے پوچھو کتنے سال زندہ رہو گے، بولو، جاؤ ان کی خواہش پوری کرو۔ تو آئے دوبارہ، اب کیوں آئے ہو؟ کہ اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ کتنے دن زندگی چاہتے ہو، 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال کا؟ پھر کہا اس کے بعد پھر بھی مرنا ہے، موت تو آنی ہے، باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کو باقی نہیں رہنا ہے، مرنا ہے۔ کہا جب مرنا ہی ہے تو ابھی نکال لے، بھاگو۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، روئے زمین پر جتنی چیزیں دیکھ رہے ہو سب کی سب فنا ہوں گی، باقی رہنے والا چہرہ تو صرف تیرے رب کا ہے۔ احساس پیدا کریے، پہلا احساس یہ کہ ہم کوئی جرم کر کے بھاگ نہیں سکتے، دوسرا احساس یہ کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ۔ کچھ دنوں پہلے ٹی وی والا ہمیں کتنا دکھا رہا تھا، ریکارڈ ہے اس کے پاس۔ یہ الگ بات ہے کہ توڑ مروڑ کر تقریر بنگال کی دکھا رہا ہے، بھیڑ حیدرآباد کی دکھا رہا ہے، اگر ایسا نہ کریں تو ان کی ٹی آر پی نہیں چلے گی اور ان کو حرام کی ہڈیاں نہیں ملیں گی۔ یہ تو انٹرنیشنل کتے ہوتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل ہڈی دیکھتے ہیں، جو زیادہ ہڈی پھینکتا ہے اسی کا گانتے ہیں۔ اب کسی چینل کا نام نہیں لوں گا نا ورنہ وہ کیس کر دے گا میرے اوپر، ایک عام بات کہہ دی میں نے۔
تو آپ دیکھیں ریکارڈ ہے اس کے پاس میرا، آپ کے پاس ریکارڈ ہے. جرجیت صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے کہ میں ایسا نہیں بولا. جو چیز بول چکے ہیں وہ ہے. تو جب میری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو آپ کیچ کر سکتے ہو، ریکارڈ کر سکتے ہو، میں انکار نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ ہم جو بھی اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کے فرشتے ریکارڈ کر لیتے ہیں. ہم قیامت کے دن انکار نہیں کر سکتے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے. بڑ کر رہے ہو نا، جب منہ میں تالا لگا دیں گے، زبان بند. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے. یہ بولیں گے ہم سے کہ اللہ میں نے کتنے حرام کام کیے ہیں. یہ ہاتھ بتائے گا کتنی شراب کی بوتلیں پی ہیں، کتنی جوا کھیلا ہے، کتنی رشوت کا مال پکڑا ہے، دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو کتنا اس ہاتھ سے پکڑ کر استعمال کیا ہے. یہ ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گا کہاں کہاں گئے، کیا کیا کیے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُ، تمہارے پیر گواہی دیں گے، بولیں گے جو تم نے کیا. کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، ریکارڈ ہے، موجود ہے اس کے پاس. تو یاد رکھیے، اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کیجیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، او میرے بندو جن اور انسانوں، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کے لیے ہم آئے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ آج کچھ باتیں آپ کو ایسی بتائیں گے آپ کو پسند آئیں گی. عبادت 4 چیزیں سمجھ لیجئے. ایک ہوتا ہے عبد، سب مادہ ایک ہی ہے. ایک ہوتا ہے عبد، ایک ہوتا ہے عابد، ایک ہوتا ہے معبود، اور ایک ہوتا ہے عبادت. ایک ہی چیز سے بنا ہے سب. ہم اور آپ کون ہیں؟ عبد، بندے. کس کے؟ اللہ کے. اور اللہ کی رضامندی کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ عبادت. ہم کون ہیں؟ عبد. اب نماز پڑھی جا رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کام کیا جا رہا وہ کیا ہوئی؟ عبادت. اب نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا کون ہوا؟ عبادت کرنے والا کون ہوا؟ عابد. اور یہ عبادت کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ اللہ کے لیے. وہ کون ہوا؟ معبود. عبد بندہ، عبادت بندگی، عابد بندگی کرنے والا. جو چیز کی جا رہی ہے وہ عبادت، اور جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ معبود. اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. 4 چیزوں کو سمجھ لیجئے. ہم اور آپ سب ہیں بندے، عبد. اور جو بندگی کرتے ہیں، کرنے والا عابد. جو کی جا رہی ہے وہ عبادت، جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ ہے معبود. اور وہی ہمارا مالک ہے. اور عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام. ہم ہیں غلام. اب ایک چیز اور میں آپ کو سمجھاؤں گا. ایک ہوتا ہے نوکر اور ایک ہوتا ہے غلام. ایک ہوتا ہے ملازم اور ایک ہوتا ہے غلام. ہم کسی سرکاری اسکول میں یا سرکاری آفس میں ہماری سرکاری نوکری ہے تو ہم کون ہیں؟ سروینٹ. ہم کون ہیں؟ نوکر. لیکن غلام نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اپنا نوکر نہیں کہا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا غلام کہا ہے. ہم اللہ کے نوکر نہیں ہیں. نوکر کیا ہوتا ہے؟ نوکری
کی ایک لمٹ ہوتی ہے. مثلاً اسکول میں ہم ملازم ہیں یا مدرسے میں ہم پڑھا رہے ہیں, ہماری ڈیوٹی 8 سے 12, تو 8 سے 12 تک ہم آپ کے مکلف ہیں, ہم پڑھائیں گے بچوں کو. اور آپ نے ہمیں بچوں کو پڑھانے کے لیے رکھا ہے. اگر آپ ہم سے پانی منگائیں گے ہم لا کے نہیں دیں گے, آپ ہم سے گھنٹہ بجوائیں گے ہم نہیں بجائیں گے, کیونکہ ہم نے جو نوکری آپ کی ہے وہ پڑھانے کی ہے, چپراسی کی نہیں کی ہے. اور جس نے چپراسی کی نوکری کی وہ پڑھائے گا نہیں, وہ گھنٹی بجائے گا, پانی لائے گا, آپ کی سیوا کرے گا. اور جیسی 12 بجے چھٹی ہوئی ہم آزاد ہو گئے. اب آپ ہم سے 12 کے بعد 1 بجے 2 بجے ہم سے کام نہیں لے سکتے ہو, کیونکہ اس کی تنخواہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں. آپ 8 سے 12 تک ہم سے کام لے سکتے ہو. جو آپ کے سسٹم ہے, جو آپ کے رول ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوکری کرنا. نوکری کا پیریڈ ہوتا ہے 8 سے 12, 9 سے 5, 10 سے 6. ہم نے اتنی دیر کی, اس کے بعد ہم فری. لیکن غلام کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا ہے. عرب کے اندر لوگوں کو خریدا جاتا تھا, بچوں کو خریدا جاتا تھا, مردوں کو اور عورتوں کو خریدا جاتا تھا. جن لوگوں کو, مردوں کو خریدا جاتا تھا ان کو کہا جاتا تھا غلام, اور جن لڑکیوں کو خریدا جاتا تھا ان کو کہا جاتا تھا لونڈی. جب ہم نے پیسے دے کر خرید لیا ہے, رقم دے کر خرید لیا ہے, تو تم میرے نوکر نہیں ہو, میرے غلام ہو. ہم دن میں بھی تم سے کام کرا سکتے ہیں, اور رات میں بھی اگر ہمیں کسی کام کی ضرورت پڑے گی تو رات میں ہم اٹھائیں گے اور تم سے کام کروائیں گے, کیونکہ تم میرے نوکر نہیں ہو, میرے غلام ہو. تو نوکری اور غلامی میں فرق سمجھا؟ ہم اللہ کے کون ہیں؟ غلام. اللہ نے نوکر نہیں کہا ہے. وہ صبح فجر کی نماز میں اٹھنے کو کہے گا تو ہمیں اٹھنا پڑے گا, کیونکہ ہم اس کے غلام ہیں. وہ آدھی رات میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اگر ہمیں لڑنے کی ضرورت پڑ جائے اور اس کا حکم ہو کہ نکلو میری راہ میں اور جہاد کرو, تو ہمیں آدھی رات میں بھی نکلنا پڑے گا, کیونکہ ہم اس کے غلام ہیں. یہاں سے ایک دوسرا نقطہ میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ فجر میں سوتے رہتے ہیں, عشاء میں سوتے رہتے ہیں, رات میں کبھی اٹھ کر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنا مالک اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں سمجھ رہے ہیں. اور اللہ نے اپنے غلاموں کی, اپنے بندوں کی پہچان بتائی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. یہ پہچان ہے غلاموں کی. اور ہمارے رحمان کے سچے بندے, رحمان کے سچے غلام تو وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا, جو زمین پر جب چلتے ہیں, اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ, سکون کے ساتھ, ان کی رفتار میں متانت ہوتی ہے, سنجیدگی ہوتی ہے, ریا نہیں, تکبر نہیں, دکھاوا نہیں, گھمنڈ نہیں ہوتا. وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, راستے میں جب جاہل ان سے مل جاتے ہیں, راستے میں جب جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے اور جاہل جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ ان کے منہ نہیں لگتے. قالوا سلاما, السلام علیکم کہہ کر نکل جاتے ہیں. اچھا, جاہلوں کے منہ لگ کر کچھ ملے گا؟ اب راستے میں جا رہے ہیں, ایسے گزر رہے ہیں, ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں, مسجد سے نکلے ہو, گھر کی طرف جا رہے ہیں, راستے میں چائے کی دکان پڑی, جاہل بیٹھے ہوئے ہیں, چائے پی رہے ہیں. انہوں نے دیکھا مولانا جرجی صاحب جا رہے ہیں, مولانا, ہاں جی ادھر آؤ, ہاں بیٹھے, ایک مسئلہ بتا دو. بھائی تیرے باپ کا نوکر ہے وہ, راستے میں جاتے ہوئے دیکھا تو تجھے مسئلہ یاد آ گیا. اگر تجھے مسئلہ پوچھنا ہی تھا اس عالم سے تو اس کے گھر جاتا, تو پیاسا تھا کنویں کے پاس جاتا, یا وہ مسجد میں نماز پڑھانے جاتے تو مسجد میں نماز کے بعد مسئلہ پوچھتا. مولانا نظر آ گئے تو تجھے مسئلہ یاد آ گیا. یہ جاہل ہے. چائے کی ہوٹل پر مولانا کو دیکھتا ہے بیٹھ کر, بولا اے مولانا ادھر آؤ,
100 روپے مدرسے میں چندہ دے دیا تو تمہارے باپ کا غلام ہو گیا وہ مولوی؟ جاہلوں سے منہ، اسی لیے کہا ان کے منہ لگنا ہی نہیں ہے. بحث کرو گے تم ہار جاؤ گے، مولوی جرجیت صاحب ہار جاؤ گے تم، جاہلوں سے کوئی جیت نہیں پاتا ہے. اب بتاؤ کہ ایک مولانا صاحب نے مسئلہ پوچھا ایسی، اچھا بتاؤ آسمان میں کتنے ستارے ہیں؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب تھا ان گنت، بے شمار، بہت سے، بس یہ جواب تھا. ایک جاہل بیچ میں بول پڑا کہ 5 لاکھ. اب آپ اس سے بحث کرو گے؟ اب جرجیت صاحب اس سے پوچھ رہے ہیں 5 لاکھ، ثبوت دو. 5 لاکھ کہاں، بتاؤ کیسے؟ تو کہتا نہیں مانتے ہو؟ نہیں ہم تو نہیں مانتے. تو گن کے آؤ، میری بات غلط نکلے تو پھر ہمیں گولی مار دینا. جاؤ گن کے آؤ، 5 لاکھ نکلیں گے. اب کون بحث کرے اس سے؟ اب اس کا کیا جواب ہے؟ یہ ہوتے ہیں جاہلوں کی بکواس. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بکواس کرو ہی مت. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل تم سے مخاطب ہونے لگے سڑکوں پر، روڈ پر یا کہیں بھی، تو اچھا مجھے کام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام کہو اور آگے بڑھ جاؤ. دعا سلام میں کمی مت کرو، ورنہ یہ کہے گا یہ مولوی کیسا سلام تک نہیں کر رہا ہے، کتنا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا. اس لیے کہا کہ سلام کہو گزر جاؤ. قالوا سلاما، اور کیا کہا؟ یہ میرے نیک بندے ہیں، یہ میرے سچے بندے ہیں، یہ میرے سچے غلام ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، غلامی کی دوسری مثال. میری غلامی کا حق اسی وقت ادا ہوگا، تمہیں میں اپنا غلام اسی وقت مانوں گا جب تمہاری راتیں میرے نیک بندوں کی، میرے سچے غلاموں کی راتیں لمبے لمبے قیام اور لمبے لمبے سجدوں میں گزرتی ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. بات ہے یبیتو کے معنی رات گزارنا. والذین یبیتون لربہم، جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں اس حال میں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں اور قیام میں ہوتے ہیں، ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مسلمان ہیں، وہ غلام اسی وقت کہلائیں گے جب ان کی راتیں سجدوں میں اور قیام میں، تہجد میں، عشاء کی نماز میں گزریں گی، فجر میں وہ اٹھیں گے، تہجد کی نماز کے پابند ہوں گے، اللہ کے لیے وہ لمبے لمبے قیام اور لمبی لمبی راتیں جاگیں گے، اور وہ قیام کریں گے، عبادت کریں گے، لمبی لمبی دعائیں مانگیں گے. دعا مانگنے کو کسی نے منع نہیں کیا ہے. دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھیے، وضو بنائیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگیے جتنا مانگنا ہو، جو مانگنا ہو، جو پرابلمز ہیں تمہیں، جتنی لمبی دعا مانگنا ہے، جتنا رونا ہے روئیے، گڑگڑائیے. یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ. یہ کوئی دعا ہے آج کل؟ امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ آمین الحمد للہ رب العالمین اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد. ہو گئی دعا. اور جس مولانا نے ایسا نہیں کیا، مسجد کا متولی سیکرٹری کہتا بھاگ، دعا نہیں مانگے گا، تجھے مسجد سے نکالا جا رہا ہے. یہ دعا کا مذاق ہے یار. ہماری بیٹی جوان ہے، ہمیں اچھا لڑکا چاہیے، اس کے لیے دعا مانگ رہے اللہ میری بیٹی کے لیے نکاح کی آسانی پیدا فرما دے، اللہ دیندار لڑکا عطا فرما دے. لیکن امام صاحب تو دوسری دعا مانگ رہے ہیں. امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میری بیوی گھر چھوڑ کے بھاگ گئی، مجھے دوسری نیک بیوی دلوا دے، اور آپ کہہ رہے ہیں آمین. امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ مسجد کے متولی کو اچھی توفیق دے، آپ کہہ رہے ہیں آمین. امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میری بیٹی کی شادی کروا دے، میری بیٹی کے لیے رشتہ، آپ کہہ رہے ہیں آمین. فائدہ تو سارا مولوی کو ہو رہا ہے، تمہیں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ امام صاحب اپنی دعا کر رہے ہیں اور آپ آمین آمین کہہ رہے ہیں. فائدہ تو اس کا، تم نے اپنے لیے کیا مانگا اس مولوی کے پیچھے؟ تم تو آمین آمین کہہ رہے ہو، دعا تو سب وہ مانگ رہا ہے، آپ پیچھے آمین آمین کہہ رہے ہیں. آپ کی اپنی دعائیں کہاں گئیں؟ آپ کے بھائی کو کینسر ہو چکا ہے، آپ کا بھائی سلیگوڑی میں علاج کرا رہا ہے، آپ کا بھائی بمبے ٹاٹا میموریل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، مولوی کر ہی نہیں رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آمین آمین آمین.
فائدہ تو مولوی کا، آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ دعا تو وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں اور اکیلے میں اپنے آپ کو فقیر بنا کر داتا کے سامنے، دینے والے کے سامنے گڑ گڑا کر مانگی جائے، اور یہ تصور کیا جائے کہ ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا دانی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا دینے والا، اس سے بڑا ہبہ کرنے والا، اس سے بڑا نوازنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دعا کرنا چاہیے۔